السلام علیکم ناظرین، ویلکم ٹو آور چینل۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں سید علی گیلانی کے بارے میں۔ سید علی گیلانی کشمیر کے سب سے بڑے اور سخت گیر، حریت پسند، علیحدگی پسند رہنما سمجھے جاتے تھے۔ گزشتہ شب بدھ کے روز اپنی رہائش گاہ پہ 6 بجے انتقال کر گئے۔ آپ کی عمر 92 سال تھی اور گزشتہ 50 سال سے کشمیر کے حقوق کی جنگ لڑ رہے تھے۔ علی گیلانی اپنے ابتدائی 15 سال میں کشمیر کی قومی اسمبلی کے رکن بھی منتخب رہے۔ 1989 میں جب ہندوستان میں شورش برپا ہوئی اور مسلمانوں کے خلاف ایک دہشت کسا ماحول بنا دیا گیا تو آپ نے سیاست سے کنارہ کشی اختیار کی اور علیحدگی پسند رہنما کے طور پر ابھر کر سامنے آئے۔ آپ کی زندگی کی ایک دہائی قید و بند کی سہولتوں پر مشتمل ہے۔ گزشتہ 12-13 سال سے آپ نظر بند رہے۔ آپ کی وفات کی خبر آپ کے بیٹے نے ٹویٹر کے ذریعے دنیا کو دی۔ یہ اعلان کیا گیا کہ اگلے روز 12 بجے سری نگر میں ان کا نماز جنازہ ادا کیا جائے گا، لیکن بھارتی فوج کی طرف سے یہ اعلان کیا گیا کہ چند رشتہ دار صرف نماز جنازہ میں شرکت کریں گے اور آدھے گھنٹے کے اندر تدفین ہونا ضروری ہے، لیکن بہرحال آدھے گھنٹے کے اندر تدفین نہ ہو سکی۔ 12 بجے کا اعلان قائم ہے۔ بھارت کی جانب سے انٹرنیٹ سروس معطل کی جا رہی ہے۔ سید علی گیلانی کی خواہش تھی کہ ان کو مزار شریف، مزار شہداء میں دفن کیا جائے۔ یہ مزار شہداء وہی ہے جہاں گزشتہ 3 دہائیوں سے شہید ہونے والے لوگوں کی قبریں موجود ہیں۔ کشمیر میں کرفیو نافذ کیا جا چکا ہے، نقل و حمل پر پابندی ہے، اس کے باوجود ایک بڑی تعداد آپ کے جنازے میں شریک ہو سکتی ہے۔ آزادی پسند تحریکوں کے لیے اور علیحدگی پسند تحریکوں کے لیے یہ ایک بہت بڑا دھچکا ہے۔ 5 اگست 2019 کے اقدام کے بعد آزادی پسند تحریکوں کو بہت نقصان پہنچا تھا اور سید علی گیلانی کی وفات، جو کہ گزشتہ 3 سالوں سے عملی کام نہیں کر پا رہے، ان کی وفات تحریک کے لیے دھچکا ثابت ہو سکتی ہے۔ 15 سال تک اسمبلی کے رکن رہنے والے نے علی گیلانی جب علیحدگی پسند رہنما کے طور پہ سامنے آئے تو بھارت کے ساتھ اس وقت تک مذاکرات کے تمام دروازے بند کر دیے جب تک کشمیر کو ایک عالمی تنازع تسلیم نہ کیا جاتا۔ مشرف نے مذاکرات کے 4 اصول طے کیے تھے جس کو علی گیلانی نے مسترد کر دیا تھا۔ 2016 میں برہان وانی کی شہادت کے بعد کشمیر میں ایک بھونچال برپا ہوا جس کو نمٹانے کے لیے بھارت کا وزیر داخلہ سری نگر آیا، لیکن علی گیلانی نے اس سے ملاقات سے انکار کر دیا۔ اب کشمیر کے پاکستان کے ساتھ الحاق کے حامی تھے۔ آپ کی وفات پہ مشائل ملک، جو کہ یاسین ملک کی وائف ہیں، کہتی ہیں کہ یہ ایک اتنا بڑا خلا پیدا ہو گیا جس کو پر کرنا مشکل نہیں ناممکن نظر آ رہا ہے۔ علی گیلانی کشمیر کو آزاد دیکھنا چاہتے تھے، لیکن ان کی خواہش پوری نہ ہو سکی۔ ان کے جاننے والوں پر، ان کے ماننے والوں پر یہ لازم ہے کہ علی گیلانی کی خواہش کو پورا کریں۔ اللہ پاک ان کی مغفرت فرمائیں، درجات بلند فرمائیں اور لواحقین کو صبر جمیل نصیب فرمائیں۔ ان کے ماننے والوں کو، چاہنے والوں کو ان کے مشن جاری رکھنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ ویڈیو مکمل دیکھنے کا بے حد شکریہ۔ ویڈیو کے بارے میں کمنٹ بار میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا اور ساتھ ہی ساتھ ہمارا چینل سبسکرائب کر کے بیل کے آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ، خدائے پامان۔